سب سے پہلے تو بہت خطرات بڑھ چکے ہیں اس مہینے اکتوبر کا مہینہ احتجاجوں کو لے کے بہت بڑے احتجاج پاکستان انڈیا میں ہوں گے. اس ٹائم کے اندر اپوزیشن کے لیے بہت برے دن ہوں گے پاکستان انڈیا دونوں میں. اسی دوران بھارت جو ہے وہ آپ پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے, آپ بھارت پہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, سب سے زبردست اسٹرالوجی اور بیسٹ کیلکولیشن اگر سوشل میڈیا پر اس چینلز پر اسامہ صاحب کر رہے ہیں, کمال ہی کر رہے ہیں. ناظرین, آج سب کو جمعہ مبارک, 3 اکتوبر 2025. سب سے پہلے بہت شکریہ ہمارے فینس کا جو نیچے کمنٹس کرتے ہیں اسامہ صاحب کو. سب سے پہلے مدثر ملک صاحب کا میں نام لوں گا جنہوں نے احتجاج کے بارے میں ہمیں بتایا. انہوں نے بتایا کہ یورپ, اٹلی اور روم اور اسپین میں جو ہے پوری یعنی یورپ والی سائڈ پر پورا احتجاج ہو رہا ہے. سامہ صاحب کی یہ کیلکولیشن تھی. آپ کشمیر والی سائڈ پہ بھی دیکھ لیں, احتجاج وہاں پر بھی ہو رہا ہے. انڈیا میں جو لداخ والی جگہ ہے ادھر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں. اس ٹائم پہ جہاں جہاں کی پریڈکشن اسامہ صاحب نے دی تھی آج وہ پوری ہو رہی ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ فلوٹیلا کے حق میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ بھی اسامہ صاحب نے فلوٹیلا والا جو چھکا مارا ہے, اور وہ ہم نے کل کے پروگرام میں کلپ بھی شیئر کیا, آپ کو بتایا کہ جیسے اسامہ صاحب نے 2 ہفتے پہلے وہ پریڈکشن دے دی تھی, آج وہ آپ کے سامنے ہے. اب سب سے پہلے ڈیولپمنٹس پہ چلتے ہیں, پھر آتے ہیں اسامہ صاحب کی طرف. فرانس کا رشیا ٹینکر پر اٹیک اور ان کے عملے کو گرفتار کیا گیا, جس میں ڈنمارک اور ناروے میں بھی ڈرونز کو دیکھا گیا ہے, اور ایئرپورٹس اوسلو کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر بھی فلائٹ روک دی گئی ہے اس ٹائم پہ. اور اب امریکہ نے یوکرین کو اجازت دے دی ہے میزائل چلانے کی. ماسکو کے اندر بولا ہے کہ جا کے اٹیک کرو, یہ اگر نہیں رشیا باز آتا تو اب یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اب یوکرین کے ساتھ ساتھ دیتے دیتے جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا رشیا کے خلاف. اور رشیا آئل ٹینکر انڈیا لے کر جا رہے تھے, اور فرانس کہتا ہے کہ یہ لوگ جاتے ہوئے ڈرونز اٹیک کر دیتے ہیں, اب انویسٹیگیشن ہم خود کریں گے. فرانس یعنی نیٹو اور اب رشیا کی چھیڑ چھاڑ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انچز پر ہے, اب یہ کبھی بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور انڈیا ایک بار پھر باز نہیں آ رہا, لگتا ہے انڈیا نے پھر 10 میں جو ہے نا ریپیٹ کروانا ہے اپنے ساتھ. انڈیا ایک بار پھر دھمکی دے رہا ہے, اور اب نیوز آ رہی ہے کہ اس بار نیوی والی سائٹ پر خطرہ ہو سکتا ہے. سامہ صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر پانی کی جنگ ہے, اور اب نیوی کی باتیں اس ٹائم خبروں میں آ رہی ہیں. اور راجناتھ نے لاسٹ ویک بھی بولا تھا آپریشن 3.0 سٹارٹ ہو سکتا ہے. اب راجناتھ سب کو بول رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے ملٹری نظام انکریز کر دیے ہیں. سر کریک جو ایک جگہ کا ایریا ہے اس میں راجناتھ نے بولا کہ راجناتھ کا جب بیان ہے اس میں بولا 1965 کی جنگ کا حوالہ بھی دیا جس میں انڈیا ہارا تھا, اور اس پہ بھی راجناتھ صاحب بڑکے مار کے گئے ہیں. انڈیا اور کب نریندر مودی نے اپنی سیاست بچانی ہے, اور انڈیا کبھی بھی کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے. یہ خبریں اس ٹائم لیٹسٹ ہیں. اور ناظرین, کل کشمیر میں چوتھا ڈے جو ہے احتجاج کا تھا, اور کل جمعرات کو لوگوں کا احتجاج بھی کیا گیا وہاں پر, جو میں بھی احتجاج کی بات کر رہا تھا. اور لال چوک پر جو ہے میت رکھ کے احتجاج کیا جا رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے, اور یہ بولا ہے کہ ہم مذاکرات میں بات چیت کریں گے بیٹھ کے, جو بھی معاملات ہیں وہاں کے لوگوں کے معاملے کو حل کیا جائے گا. لاٹھی چارج کر کے میڈیا ورکر, میڈیا پرسنز پہ مذمت کرتے ہیں. سب سے پہلے جو میڈیا پرسن ہے ورکر ان پہ لاٹھی چارج کی گئی اور پولیس کی طرف سے. اور محسن نقوی صاحب جو خود ایک چینل کے ہیڈ ہیں انہوں نے اس پر ایکشن بھی لیا ہے, نوٹس بھی لیا ہے, اور بولا ہے کہ میں اس پر مذمت کرتا ہوں اور ہم ایکشن بھی لیں گے. اور دوسرا آپ کو بتائیں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ, پاکستان کا جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہے اب چائنا اس میں کیسے انوالو ہو رہا ہے. سی پیک میں اب چائنا بھی آ رہا ہے سعودیہ کو لے کر. اب پاکستان اس میں ایک دوستی کروا رہا ہے سعودیہ اور چائنا کی, آپس میں بیٹھ کے سی پیک کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, اور $15 ارب سعودی اور چائنا پاکستان کی وجہ سے آپس میں معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. اور فلپائن میں ناظرین قدرتی فات جان نہیں چھوڑی, ایک تو پانی کے حوالے سے ابھی ہمیں جان نہیں چھوٹی تھی, اب زلزلے شروع ہو گئے ہیں فلپائن میں جو 6.9 کا زلزلہ ہے, اور کافی علاقے ادھر بھی ہوئی ہیں. سامد صاحب کی طرف چلتے ہیں, پریڈکشنز پر بات کرتے ہیں. اور سامد صاحب آپ کو ابھی تک عمرہ مبارک کے میسیجز آ رہے ہیں, اور جو کل کی ویڈیو ہے اس کے اوپر لوگوں نے بہت پیار دیا ہے. آپ کی پریڈکشن جو فلوٹیلیا کی پوری ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر جو احتجاج والی پوری ہو رہی ہیں اس پر آپ کو تو میسج آ رہے ہیں, نیچے کمنٹس میں بھی لوگ میسج کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
وہ آپ نے کہا تھا بھی سارے عمرہ مبارک لکھ رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جا کے بھی میں دیکھوں، تو ان میں سے ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ اسامہ صاحب کی 1000% پریڈکشن رانگ ہے. تو اس کو میں نے کہا ابھی تک اچھا کسی نے جا کے پکڑا نہیں ہوا تھا میرے فینز میں. تو مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی ایک نہیں تھا، ایک جسٹ وہ کسی کا بھیجا ہوا تھا. ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے. تو لیکن میں نے آپ اپنے فین سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ تحرک کی عادت ڈالیں اور ایسے لوگوں کو خود ہی ڈسکریج کریں اتنے اچھے طریقے سے کہ دوبارہ آؤٹ آف دا وے آنے کی زحمت نہ کریں. مثال کے طور پہ ٹیکنیکلی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہاں اس کا ٹائم ضائع اور پریڈکشنز کی جگہ اس کو کچھ نہیں ملتا تو اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ٹائم. ہم کسی کو گن پوائنٹ پہ گھر سے گھسیٹ کے تو لاتے نہیں ہیں. اور یہ جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ خوش ہو رہے ہیں یہ اصل میں نفسیاتی طور پہ مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہم ایک جیسے ہیں، ڈیفینیٹلی سوچیں ہماری ایک جیسی ہیں. ان کو جب میں بولتا ہوں ان کو لگتا ہے کہ یہ بول رہے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے ایک فین فالوئنگ کی یا لائکنگ ان بٹوین. تو قدرت کسی کو تصویر کے ادھر بٹھا دیتی ہے اور کسی کو تصویر کے اس سائڈ پہ بٹھا دیتی ہے. بس یہ ہوتا ہے بیسیکلی. تو باقی جہاں تک رہے گی پریڈکشن کی بات، آج سیٹ بیلٹ باندھ لیں. اکتوبر کا مہینہ ہے، ڈیٹیں لے لیں، چلو باقی بھی دینے کے قابل ہو جائیں. ڈیٹ جو اب نکلے گی اس آپ کی بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں ڈیٹ کی، پھر دیکھیں لائن کیسے لگتی. تھمبنیل پہ لگا دینا نا کل، اس کے بعد ڈیٹیں شروع ہو جائیں گی. جی اسی جی لیے تو یہ بالکل. سارے پرانے بزرگ جو ہم سے تھوڑے سے نالا رہتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایسٹرالوجی کے سبق بہت زیادہ ٹف کر دی ہیں. پہلے تو سال کے شروع میں آ کے موج کیا کرتے تھے، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اگلے سال پھر آ جاتے ہوتے تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اور ہفتہ کیسا گزرے گا، مہینہ کیسا گزرے گا، وہ گزرے نہ گزرے، پڑھنے والے کو بھی یقین نہیں، سننے والے کو بھی نہیں. وہ کہتا تھا اچھا چلو اتنی سچ تھوڑی ہوتی ہے، تو ہلکا پھلکا ہی ہونا تھا. یہاں تو کہانی ہی بدل گئی. تو بہرحال سب سے پہلے تو بہت خطرات بڑھ چکے ہیں اس مہینے. اکتوبر کا مہینہ احتجاجوں کو لے کے بہت بڑے احتجاج پاکستان انڈیا میں ہوں گے. عوام اپوزیشن عوام دونوں، عوام اپوزیشن کے ساتھ دونوں ہسپتال اور جیل بھریں گے. کیا کریں گے؟ اب یہ سنتے جاؤ نا، یہ تازہ اسپتال ترین ہو گئے. اکتوبر کی پریڈکشن ہے نا، تازی ہے نا. ابھی کل سے تو پورے سوشل میڈیا پہ ہوں، آج سن لو. ابھی آپ لوگ جو سن رہے ریئل ٹائم میں، ہاسپٹل بھریں گے دو باتوں سے: احتجاج کے نتیجے میں زخمی ہونے سے یا ایک وبا آنے کے نتیجے میں ہسپتالوں کے عملے پہ پریشر آنے والا ہے. پاکستان انڈیا دونوں میں اپوزیشن کے ساتھ عوام زیادہ سپورٹ کرے گی، اپوزیشن کی حکومت کی نہیں کرے گی. لیکن 14 اکتوبر سے 18 اکتوبر کے درمیان 14 اکتوبر سے 18 اکتوبر کے درمیان جو اپوزیشن ہے وہ تو تتر بتر ہو رہی ہے. وہ اپوزیشن جیلوں میں بھی جائے، ٹف ٹائم دے. اس ٹائم کے اندر اپوزیشن کے لیے بہت برے دن ہوں گے پاکستان انڈیا دونوں میں. 14 سے 18 اکتوبر کے درمیان فل فلج. 18 سے جو حکومتی پارٹیاں ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی، وہ تھوڑی سی اچھی پوزیشن میں آ جائیں گی. اچھی سے مراد ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس کو تنات دے چکے ہوں گے. اسی دوران بھارت جو ہے وہ آپ پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، آپ بھارت پہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس دفعہ وہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، پہلے سے زیادہ بڑا ہوگا. کہانی کسی اور طرف چلی جائے گی. اب پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت بڑا ہوگا، کہانی کہیں اور چلی جائے گی. بہت پانی بڑا والی ہوگا سائڈ سے جو خبریں آ رہی ہیں. ہر طرف سے، اچھا چاروں طرف سے. اب چاروں طرف سے سمجھ جاؤ. بی ایل اے بھی سیم ایک ہی دن پھٹے گی، ٹی ایل پی بھی پھٹے گی، کشمیر میں موومنٹ چلے گی، اوپر سے بم، اوپر سے نیوی، اوپر سے سب، ایوری تھنگ گوئنگ ٹو ٹریگر. ویسے تو جب ہم بات کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی رات آپ کو اچانک پتہ چلے گی. لیکن
हाईएस्ट ट्रबल का जो डे है अक्टूबर के, अगर खास दिन निकालें तो वो 14 से 18 के दरमियान में। इन 4 दिनों में अनरेस्ट और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा शिद्दत, अपोजिशन जेल में, अपोजिशन हॉस्पिटल्स में, एहतजाजों के नतीजे में हॉस्पिटल में, ये सब कुछ होना है। तो इसका मतलब है कि कहीं ऐसा होगा कि पहले ये अस्पताल एहतजाजों के नतीजे में अस्पताल और जेल में जा रहे होंगे, उस वक्त ही अटैक हो जाए। अब मैं नक्शे बना रहा हूँ, बस इसको समझते जाओ, इसको लिख लुख लें, फिर मतलब बाद में इसको सीधा करते रहिएगा। अभी जो हो रहा है बस समझें इसको कि सेम टाइम पे अपोजिशन ने जेल में भी जाना है, अपोजिशन के अरकान ने एहतजाज में भी जाना है, अवाम ने एहतजाज साथ करना है। सेम टाइम पे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आने वाला है, सेम टाइम पे हॉस्पिटल्स के प्रेशर बढ़ जाएंगे, सेम टाइम पे अपोजिशन की कमर टूट जाएगी और हुकूमत 18 अक्टूबर के बाद हुकूमतें फियर फ्री हो जाएंगी। यानी कि उससे पहले इतना जुल्म सितम गुजर जाएगा अपोजिशन पे। समझ आ गई या नहीं आई? दोबारा बताऊं। ये आज की सबसे अहम प्रोग्राम हो रहा है अब तक का अक्टूबर में, इसके बाद जी इससे जी, बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए इसको हमने आज सुन डेट ले। भी दे दी है, 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, सामा साहब की डेट। इसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रबल होगी पाकिस्तान इंडिया दोनों में। हमला ये दोनों तो कभी भी कर सकते हैं, एहतजाज अभी से ही शुरू रहेंगे, लेकिन जो पीक टाइम है वो मैंने अर्ज किया है, वो पीक टाइम ये है। अभी भी आपको डेली पता चलेगा अपोजिशन के लोग, हुकूमती लोग, एहतजाजी लोग, अवाम अस्पताल जेल दोनों जगह पे जाएंगे। और पाकिस्तान इंडिया किसी भी वक्त वैसे अटैक कर सकता है। इसको मैं 14-18 में वो नहीं कह सकता, ये अगली सुबह भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन 14-18 में तो बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। जैसे सन अपनी मूवमेंट से निकलेगा, जुपिटर एग्जॉल्टेड होने से पहले पहले ये सारा कुछ होगा। उसके बाद जुपिटर जैसे एग्जॉल्टेड होगा, हुकूमतें अपना काम कर कूद के, इनका कला कमा करके अपने आप को सीधा कर चुकी होंगी। और इस टाइम पे हाईएस्ट टाइम होगा ये, अब जब हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग अक्टूबर में, और इंडिया बहुत बड़ा अटैक करेगा, थोड़ा नहीं करेगा, छोटा नहीं करेगा, बहुत बड़ा होगा। मुंह और की मैं जाती तौर मुंह पे की मेरी खाएगा जाती, हाँ इस टाइम के अंदर, अगर करता है इंडिया तो मुंह की खाएगा पहले की तरह। देखिए मुंह की खाने का नहीं इस दफा मैं कह सकता, इस दफा हमारी कमर टूट जाए, अटैक बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं जाती तौर पे अगर होता तो मैं पहले कर देता, मैं होता तो मैं पहले कर देता, और मैं एक भी मसाला वापस बचा के ना रखता कल के लिए। और ये नहीं कि अल्लाह माफ करे, मैं एटम बम को ना कभी प्रमोट करता हूँ, ना सपोर्ट करता हूँ, और ना ही मैं ये कभी कहता हूँ हम कि तो किसी, सामा साहब अमन चाहते हैं कि अमन हो नहीं पूरी दुनिया में। किसी भी जैसे कहते हैं ना कि उसमें एटमी तो अलाउ ही नहीं है, ना हिंदुइज्म में, ना इस्लाम में, ना जीविश में, ना क्रिश्चियंस में। ये हम कई दफा इसका इजहार कर चुके हैं। जो हम अटैक कहते हैं, बात करते हैं, वो अस्करी कुव्वत की बात होती है ना, कि अस्करी एयर बेसिस, अस्करी फौज, जहाँ फौजी हैं, जहाँ जिन्होंने लड़ना है, जिन्होंने फॉलो करना है, या जो अस्करी अहदाफ होते हैं उनकी बात होती है। आम पब्लिक पे अच्छा, जैसे मुझे ये एक बात इंडिया ने बताएं। मारे थे मिसाइल आम पब्लिक पे, जबकि आप देखें पाकिस्तान ने आम पब्लिक पे नहीं चलाए, उधर चौकियों पे ही हम्म, मारे थे। वो कौन सी वो थी इन्होंने, लेकिन आप देखें सफेद मसाजिद के झंडे। ऊपर गिराए, मसाजिद पे गिराए इन्होंने। आपकी जो बहावलपुर में मस्जिद पे गिराया, उसके बाद जो है वो, और अब ये कल को सारे मंदिर में छुप जाएं तो क्या जायज हो जाएगा मंदिर पे अटैक करना, उनकी सैक्रेड प्लेस पे? अगर इनके छुप ही जाए चलो कोई लोग आरएसएस के जाके मंदिर में, तो क्या अलाउ हो जाएगा मंदिर पे अटैक करना? नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देगा। किसी गुरुद्वारे पे इजाजत नहीं देगा, बेशक उसमें दहशतगर्द जाके छुप जाए, ये कोई दलील ऐसे नहीं ही। है। एहतराम करें, आप शेर हैं, वो जब बाहर आए या किसी और तरीके से टैकल करें, लेकिन ये तो नहीं है कि आप वैल्यूज को, अगर देखें वैल्यूज को अगर केयर नहीं करेंगे तो कल को कौन करेगा? फिर यूं ही सब सिलसिला चल निकलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अवाम, पब्लिक प्लेसेस, अवाम, बच्चे, बूढ़े जंग से बाहर रहने चाहिए। इस्लाम को बड़ा सख्त हुक्म है,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لیے جتنے حکم دیے، جتنی سختی ہے، جنگ میں بالکل الاؤ نہیں ہے، درختوں اور پودوں کو بھی ہٹ کرنا الاؤ نہیں ہے. تو وہ تو تلواروں کے دور تھے، اب تو چلو میزائل اور کروز میزائل اور سارا کچھ، لیکن پھر بھی اب یہ ہے کہ عسکری اہداف میں ہی جنگ ہونی چاہیے تاکہ عوامی نقصان نہ ہو، عوامی جانی نقصان دونوں سائڈوں پہ نہ ہو. اور جتنے ڈائلاگ ہیں مار لیں، مطلب اب تو ان کی سوشل میڈیا پہ جنگیں چلتی ہیں ہاتھوں کے اشاروں سے اور اس سے جو بھی سارا ہے. لیکن فلک میں ہوتا تو میں پہلے کر دیتا، میں دیر نہ کرتا. جو فیلنگ ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں اس حساب سے میں اس کو ابھی کر دیتا، آج ہی، میں دیر نہ کرتا، کیونکہ دوسرا موقع ہمیں نہیں ملے گا، بہت اچھا نہیں ملے گا. سر مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے، یہاں پہ مجھے بتائیں، اس میں جو معاہدہ ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہے، اس میں کیا سعودیہ چائنا بھی انوالو ہوگا؟ چائنا تو ہے ہی ہے نا انوالو، چائنا تو ہے ہی ہے. اور سعودیہ کیا کرے گا؟ سعودیہ آپ کو تیل دے سکتا ہے یا ڈائلاگ مار سکتا ہے یا قرضہ دے سکتا ہے. سعودیہ نے کیا کرنا ہے؟ نہ اس نے کوئی اپنے طیارے دے دینے، طیارے دینے تو پائلٹ کدھر سے لائیں گے؟ مطلب ہم ہی ہے اصل جو کرنا کرانا. اپنے گھر کی حفاظت خود ہوتی ہے، لوگوں کے آسروں پہ نہیں ہوتی. اپنے لیکن ایک قوت بات ہے، بازو پاکستان پہ کی دنیا میں ملکوں کی عزت ہے، حفاظت. جی دنیا میں پاکستان کی اس ٹائم عزت ہو رہی ہے. اگر دیکھا جائے ایک اسلامک نیٹو اگر جو بن رہی ہے اس میں پاکستان کی رسپیکٹ تو بن رہی ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، پھر سلمان صاحب بھی ادھر آ رہے ہیں. یہ چیزیں انڈیا کو شاید برداشت نہیں ہوگی. دیکھیں ٹیکنیکلی تو اسلام موجود نہیں ہے جب، تو اسلامی نیٹو کیا ہوگی؟ دو چار ملک مل کے، اگر عربی ملک مل کے کوئی اسلام کے نام پہ ایک بناتے ہیں تو وہ کوئی اسلامی فوج نہیں کہلائے گی، پہلی بات. کیونکہ 56 اسلامی ملک ہے اور ابھی تک ان کی آپس میں ہی کبھی کوئی الائنمنٹ نہیں ہے، اور مذہب کا الف بے کا بھی نہیں پتا. سیدھی سی بات ہے، اسلام ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. اور انڈیا جہاں تک بات ہے، انڈیا کو ڈیفینیٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے. انڈیا اپنی جو جوڑ توڑ کر رہا ہے، پیوٹن آ رہا ہے رشیا کا، پیوٹن اسی لیے آ رہا ہے کہ چیک کرے معاملات. انڈیا اس کے ساتھ حملہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہیلو ہائی کر لے، اور پیوٹن بھی ان سے ہیلو ہائی کر کے جا کے نیٹو سے ٹکرائے. لیکن میرا پیوٹن کو اگر ذاتی طور پہ میں ہوتا تو میں پیوٹن کو کہتا کہ بھائی صاحب ابھی تو ہوا میں نہ اڑ، ہوا میں نہ اڑ، نیچے رہے. پوائنٹ سمجھیں؟ جی سر. ہوا میں نہ اڑ، نیچے رہے. میں نے یہی کہنا تھا کیونکہ اس کو خطرہ ہے. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ بھائی اپنے تو بیسمنٹ میں رہ، نیچے چھپ کے رہ، اور نیٹو کبھی بھی تیرے پہ آ رہا تو تیاری پکڑ. اور پاکستانی اگر میں لیڈ کر رہا ہوتا، کمانڈر ہوتا، تو میں نے ابھی آج ہی جب یہ دیکھا تھا موسم بنا ہوا تو میں نے فل فلج اٹیک کر دینا تھا. میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. حکمت عملی میں اپر ہینڈ پہلے بنایا تھا ڈیفenس کر کے، اب اپر ہینڈ پہلا اٹیک کر کے کر دینا تھا تاکہ دوسرے کا موقع نہ ملے. اب اگر انہوں نے کر دیا تو ہمارے لیے اٹیک کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا. اچھا. ایک موقع ہے ٹکاؤنا، ایک موقع ہے. ٹھیک. اچھا سر، باقی کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو زلزلہ آ رہا ہے، قدرتی فات جان نہیں چھوڑ رہی. وہ فلپین میں جو نومبر زلزلہ تک، آیا، دیکھیں وہ نومبر تک رہیں گی ابھی. ہاں اکتوبر کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جو قدرتی آفات کے مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے 18 اکتوبر سے. 18 اکتوبر سے ہی بالکل ختم، زلزلے وغیرہ چیزیں جو چل رہی ہیں. اور اس بار یہ بھی پریڈکشن دی جا رہی ہے کہ جی بارش بہت ہوگی اور سردی بہت ٹکا کے پڑے گی. کیسا ہی ہوگا؟ یہ تو 2.5 سال کا معاملہ ہے. یہ تو 2.5 سال تک ایسا سر آج رہے گا. آج پریڈکشنز لے لو، ٹو دی پوائنٹ لے لو، تاکہ ان کو پھر کلپ کاٹ کے رکھ لو. یہ اگلے مہینے تم نے مجھے 18 اکتوبر کے بعد پتہ نہیں کیا کیا القابوں سے تم نے مجھے نوازنا ہے. تم نے پتہ نہیں، تمہارا بس نہیں چلے گا کہ مجھے کیا کیا کہہ دو تعارف میں. لوگ بھی نیچے ایسے لکھیں گے. یہ بھی پریڈکشن لے لو. اور بتاؤ. چلیں بہرحال میں اس پہ، اچھا اس ساری سچویشن میں اچھی خبر کیا ہے؟ کوئی اچھی پریڈکشن کیا ہے؟ یار فلک کم از کم آج کے دن تم نے مجھے ہنسا دیا. مطلب ٹیکنیکلی میں اچھی خبر کے لیے بیٹھا ہوں یا اصل خبر کے لیے بیٹھا ہوں؟ اچھی خبر کدھر سے آ ہاں رہی ہے؟ کوئی بیٹر. کام صبح سے شام تک اچھا کرتے ہیں ہم؟
ज्यादा से ज्यादा आपका शरीफ आदमी जो है ना वो कहेगा जी मैं चिड़ियों को दाना डालता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैंने जी आज किसी फकीर को खाना दे दिया है, ज्यादा से ज्यादा जी मैं अपने कोई इबादत की जगह पे कोई गुरुद्वारे गया होगा, कोई मस्जिद गया होगा, और किसी ने जी अपने माँ के पाँव छू लिए होंगे। आपका मैक्सिमम जो है वो अच्छाइयाँ बस इतनी की रह गई और कहेंगे मैंने गंदा क्लिप नहीं देखा, आगे कर दिया था। मतलब आप सारे दिन में अपनी आउटपुट तो देखें। सोशली कोई अच्छा अमल नहीं है हमारा, तो इसमें अच्छी बातें ना सोचा करो, सेहत के लिए अच्छा, ये बात हानिकारक आपने है। मेरे वाली कर दी। ये भी थोड़ी देर पहले क्लिप वाली बात आपने की, मेरे आगे आया था, मैंने आगे किया था। मैंने कहा ये नेक गलत चीज की तरफ करेक्ट करेगा, और वही बात आपने कर दी। चलें, खैर अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी। हमारा तो देखिए, हम तो चाहते हैं हर जगह पे अमन हो, और हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनको परफेक्ट खबर मिले। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, हमने उसको फॉलो करना है। एस्ट्रोलॉजी जो कहेगी हम वो करेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। जहाँ पे रहें अपने प्यारों में रहें, खैरियत से रहें, और अपनी तैयारी करें। सोमा साहब आपको हकीकत से बताते हैं, वो नहीं, कोई सबस ख्वाब नहीं दिखा रहे, जो चीज है आपको वो बता रहे हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ। आगे रोज प्रिडिक्शन जो जो सामा साहब की चीजें आएंगी, खबर आएगी, मैं उस पर बात करूंगा। तो इसी के साथ आज इजाजत है, मिलते हैं हफ्ते को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।